قبطیوں نے جو سلوک کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ بہت برا سلوک تھا۔ بیٹے قتل کیے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑا، یہ بہت بڑی زیادتی تھی۔ بیٹوں کو قتل کر دینا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا، اس سے کیا اذیت جنم لیتی ہے اور کیا مستقبل کے دردناک اور کریناک منظر ظہور پذیر ہوتے ہیں، کوئی بھی عاقل اس سے بے خبر نہیں ہے۔ کسی قوم کے اندر مرد نہ ہوں اور عورتیں ہی ہوں تو پھر کس ذلت سے وہ قوم گزرتی ہے۔ اور پھر وہ قوم پیغمبروں کی اولاد تھی، ملوک کی، بادشاہوں کی اولاد تھی، اور اللہ نے ان کے اندر حسن اور جمال اور خوبصورتی بھی رکھی تھی۔ تو یہ کتنا دردناک منظر تھا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ فرعون نے بچے قتل کیے تھے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن آج اس قتل کی واردات کو تبدیل کر دیا گیا۔ اکبر الہٰبادی نے کہا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ ہمارے ذہین ترین لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور ان کو اسکالرشپ کے نام پہ اور مختلف ناموں سے مغرب اچک کے لے جاتا ہے، اور ہمارے پاس یہ بسیں توڑنے والے رہ جاتے ہیں۔ یہ جو ملک کے اندر ہمارے ہو رہا ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو اپنی املاک جلا رہی ہے، ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو گالی گلوچ کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہے، جو حیا باغتا ہے، ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو اخلاق کا جس کا دیوالیہ ہو چکا ہے۔ اور ہماری قسمت میں یہ کچھ ہے۔ سیاست میں دیکھ لیجئے، مذہب میں دیکھ لیجئے، سرمایہ داری میں دیکھ لیجئے، حکومت میں دیکھ لیجئے، اپوزیشن میں دیکھ لیجئے، ہمیں تو یہی دکھائی دیتا ہے۔ آج ملک کے اندر جو بے چینی ہے، اضطراب ہے، انارکی ہے، جتھے آگ لگا رہے ہیں، فوج کے خلاف نعرے ہیں، سیاستدان آپس میں گتھم گتھا ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، تو قرآن مجید کی ایک آیت مجھے بار بار یاد آتی ہے، الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی ایک شخص بھی سنجیدہ اور متین نہیں ہے، کوئی ایک بھی رجل رشید نہیں ہے۔ آج اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لیں، ایوان کی کارروائی ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہاں ہوتا ہے؟ کوئی دانش کدہ نظر آتا ہے کہ وہاں کوئی عقل و بینش کی بات ہو رہی ہوں؟ ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بیٹھ کے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی حل نکالا جائے۔ انارکی پھیلی ہوئی ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، سرکاری املاک سے لے کر کے نجی املاک تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، تشدد ہے، افتراق ہے، گالی گلوچ ہے، زبانیں ہیں کہ کیا کہیں۔ الیس منکم رجل رشید، تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ تو وہ بچوں کا قتل کرتا تھا اور یہاں بچے اچک کے لے لیے جاتے ہیں۔ اتنی صلاحیتیں کس کام آئیں تو اوروں کے کام آئیں۔ اور فرعون آج تک بدنام ہے کہ وہ قاتل ہے بچوں کا۔ اکبر الہٰبادی نے کہا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، وہ یوں کرتا تو بدنام بھی نہ ہوتا اور داد بھی پاتا، اور جو مقصد تھا وہ بھی اس کا پورا ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ کہانی دردناک ہے، لیکن مضمون آگے بڑھانا ہے۔ تو ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اور بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا۔ زندہ چھوڑنا بھی ان کی تذلیل کے لیے، کل جوان ہوں گی تو ان کی تذلیل کریں گے۔ تو یہ جو کرتے تھے کتنی تذلیل تھی، اور جس نے یوں تذلیل کی ہو کسی کی، جب کوئی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھے تو پھر کتنی تسکین ہوتی ہے۔ تمہارے پاس اسباب کوئی نہیں تھے، صرف ایک موسیٰ تھے جو نکال کے لے گئے۔ اللہ اکبر، رہنما موسیٰ جیسا ہو تو ردی قوم کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، اور قوم کتنی بھی اچھی ہو، اس کو رہنما نہ ملے، اس کو ہادی نہ ملے تو قوم برباد ہو کے رہ جاتی ہے، ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا کے طور پہ یہ بھی سزا دیتا ہے، ایک سزا ہے اللہ کی، کہ ان کے اندر پھر جو ہے وہ صاحب رائے لوگ پیدا نہیں ہوتے۔ قوموں کو جب زوال پذیر کیا جاتا ہے، اس میں صاحب رائے لوگ پیدا نہیں ہوتے جو قوموں کی قیادت کر سکیں، اور قومیں اندھیروں میں، ظلمتوں میں، بے یقینی میں، تذبذب میں، اضطراب میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دی جاتی ہیں، اور ایسی قومیں نہیں ہوتی، ہجوم ہوتی ہیں، اور یہ آپس میں ٹکرے مار مار کے مر جاتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصود نہیں ہوتا، اور وہ قیمتی خون جو ہے وہ کہاں بہتا ہے جہاں نہیں۔